إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج پھر سے جمع ہوئے ہیں اور یہ ہمارا اجتماع ہر مہینے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں برکت دے اور ہمیں دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے جس موضوع پر، اس کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کی کیا اہمیت ہے اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون بتلایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر بتلائی ہے ان میں ایک نماز بھی ہے۔ اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، اس کا حکم دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس نماز کو، جس کا قرآن کریم نے جگہ جگہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جسے اسلام کا ایک رکن بتلایا ہے، اس نماز کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے اسی انداز میں ادا کریں جس انداز میں اللہ کے رسول نے ادا کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کو ویسے ادا کرو جیسا کہ تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کو سیکھے کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے۔ آج مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں، اور اس کے بعد پھر آخر میں پریکٹیکلی آپ لوگوں سے وہ طریقہ کرواؤں جو میں اللہ کے رسول کی احادیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اللہ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں ہم کھڑے نہ ہوں۔ اسی انداز میں جو جگہ ہم جہاں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اسے بھی پاک کرنا ہوگا، ناپاک جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک و صاف ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ مختصر انداز میں اللہ نے وضو کا طریقہ بتلایا کہ اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، مسح کرو اور پاؤں کو دھو۔ یہ اللہ نے وضو کا طریقہ بتلایا ہے۔ گویا نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انسان اپنے جسم کو چھپائے، جسے ہم کہتے ہیں شرمگاہ کو چھپانا۔ شرمگاہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ناف سے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو چھپائے، بلکہ نماز کے اندر انسان اپنے کندھوں پر بھی کپڑا ڈالے کہ کندھوں سے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کندھے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، کہ تم میں سے کوئی شخص نماز ادا نہ کرے اس حال میں کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو۔ وہ ایک کپڑے میں نماز ادا کر رہا ہو اور وہ کپڑا کندھے سے نہ ہو، نیچے سے ہو، تو اس حال میں تم میں سے کوئی شخص نماز ادا نہ کرے، کپڑے کو کندھے کے اوپر سے نیچے کی طرف لٹکائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ وہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے اللہ رب العالمین اس کی نماز بنا دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی دوپٹہ ایسا نہیں کہ دوپٹہ جو آج کل فیشن والا چل رہا ہے کہ صرف سر بھی نہیں ڈھکتا اس سے، وہ دوپٹہ نہیں۔ جو بڑی چادر آیا کرتی تھی کہ جسے سر پر ڈال لیں تو نیچے تک کا حصہ چھپ جایا کرتا تھا، اس کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جسم کا پورا حصہ چھپا ہوا ہو، عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر کھلے ہوئے ہوں، اور اگر اس کا بال کھلے ہوئے ہیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، اسے اپنے جسم کو چھپانا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ جدھر ہمیں رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے جو کہ خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل ہے
اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے فرمایا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اللہ کے رسول جہاں سے آپ نکلے تھے وہیں پر اپنا رخ کر لیجئے. یعنی مدینہ میں جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر آئے تو مسلمان بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب قبلہ چینج ہو کر مکہ ہو رہا ہے پھر سے، لہذا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی جگہ پہ جاتا ہے، وہاں اسے نہیں معلوم کہ قبلہ کدھر ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہاں کے جو باشندے ہیں ان سے معلوم کرے کہ قبلہ کدھر ہے. اگر اسے وہاں کوئی نہیں ملتا تو موبائل اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کے اندر لوکیشن کا ایک یا جہت اور سمت دیکھنے کا آپشن ہوتا ہے کہ انسان اس کا استعمال کر کے اندازہ لگائے کہ سمت کدھر ہے قبلے کی اور اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. اگر انسان کوتاہی کرتا ہے قبلہ تلاش کرنے میں، یعنی اس نے کسی سے نہیں پوچھا اور نہ ہی موبائل کا استعمال کیا، یوں ہی جہاں دل چاہ رخ کر کے نماز ادا کر لی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص قبلہ تلاش کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے یا لوگ کوئی نہیں ملا اسے، تو موبائل کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے لوکیشن کا پتہ لگاتا ہے، سورج چاند کے ذریعے پتہ لگاتا ہے، یا پھر ستاروں کا کسی کو علم ہے تو اس کے ذریعے پتہ لگاتا ہے کہ کون سا ستارہ کس سمت میں ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ غلطی سے قبلے سے دوسری طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تلاش کرنے میں جو اللہ نے اسے وسعت دی ہے اس کا استعمال کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں ہے جو اس کی چارپائی کو قبلے کی طرف گھما سکے، تو ایسی حالت میں وہ اگر جس طرف اس کا منہ ہے اسی طرف نماز ادا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان اگر جنگ کی حالت میں ہے یا سیلاب آ گیا، انسان پانی سے ڈر کر بھاگ رہا ہے اور نماز کا وقت نکل جائے تو ایسی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے، جس طرف رخ ہے اس طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سفر میں ہے، مثال کے طور پر آپ ایروپلین میں بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہوائی جہاز والے آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ دوسری طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. یا آپ مثال کے طور پر سعودی عرب سے آ رہے ہیں ہندوستان، اب قبلہ آپ کی کمر کے پیچھے ہے اور منہ آپ کا اس طرف ہے. ایروپلین کا جو عملہ ہے، وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے یا کہیں ایک جگہ ہو نماز پڑھنے کی، ایسی چیزیں نہیں موجود ہیں. تو آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جیسے ہیں ویسے ہی نماز ادا کر لیں. نماز کو وقت کے بعد ادا کرنا جائز نہیں ہے، وقت پر ہی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس چیز کو یاد رکھیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے سترے کا، کہ ہم نماز جب ادا کریں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آگے ہم کیا رکھیں؟ سترہ رکھ لیں. سترہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک لکڑی یا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انسان اپنے آنے جانے والے سامنے والے لوگوں کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچا سکے. کہ اس کے سامنے اللہ کے رسول جیسے سفر پہ جاتے تھے تو نیزہ سامنے گاڑ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. پھر نیزے کے پار سے چاہے عورتیں گزریں یا جانور گزریں، اس سے نماز پر کوئی خلل نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے اپنے آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر امام کے آگے سترہ ہے، مقتدی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، مثال کے طور پر کسی کا بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، وہ صف کے آگے سے گزر کر وضو بنانے جانا چاہتا ہے، یا پھر مسجد بڑی ہے، مسجد کے کئی حصے ہیں، کہیں صف خالی ہے اور اس صف تک پہنچنے کے لیے صف کے آگے سے گزرنا ضروری ہے، وہ گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا کیونکہ امام کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی تنہا نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کی آگے سے اگر کوئی گزرے تو اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آگے سترہ رکھ رکھا ہے اور کوئی شخص ہمارے اور سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے روکنا ہے. کوئی اس طرف سے آ رہا تو آپ ادھر سے ہاتھ کر کے اسے روک دیں، اس طرف سے گزرنا چاہ رہا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ادھر سے اسے روک دیں، اپنے آگے سے گزرنے نہ دیں. جیسا کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے روایت موجود ہے، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 509. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرے تو اپنے آگے سترہ رکھ لے، پھر اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے. اگر گزرنے والا باز نہ آئے، زبردستی گزرنا چاہے تو اسے دھکا دے دے.
اپنے آگے سے گزرنے نہ دے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، وہ شیطان ہے، یہ شیطان اسے دھکا دے کر گزارنا چاہ رہا ہے، یا وہ شخص شیطانی پر تلا ہوا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، آپ کو اسے آگے سے گزرنے نہیں دینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمارے کپڑے صاف ہیں، جگہ صاف ہے، وضو ہم نے بنا رکھا ہے، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے، ہماری شرمگاہ چھپی ہوئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کی نیت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت نہیں ہے کسی شخص کی نماز ادا کرنے کی اور وہ یوں ہی رکوع سجدے کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، بنا نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا نیت زبان سے ادا کرنی ہے یا دل میں یہ نیت کر لینا کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ کافی ہے؟ میرے عزیزو، زبان سے نیت کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اسی طریقے سے یہ لغت کے اور ڈکشنری کے بھی خلاف ہے۔ عقلاً انسان کسی کام کو کرتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان سے نیت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، کیا وضو کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا زکوٰۃ دینے کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ لہذا زبان سے نیت کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو نماز کی نیت سکھائی ہو۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کیسے کرنی یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس نماز کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اس کا ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ لغت کی اور ڈکشنری کے اندر نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ۔ اب اگر زبان سے اس چیز کو آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ دل کا ارادہ نہیں رہ گیا، یہ تو زبان سے ادا کرنا ہو گیا۔ لہذا نیت زبان سے ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو، یہی آپ کی نماز ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگلی چیز ہمارے سامنے ہے کہ نیت ادا کر لی ہم نے، کہ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب فجر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں یا عشاء کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھنی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ ایسے نہیں کہنا اللہ اکبر، ایسے نہیں کہنا ہے، ایسے نہیں کہنا ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ اور ان ہاتھوں کو روایات کے مطابق، کچھ روایات میں آتا ہے کندھے کے برابر، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری روایت مالک بن حویرث کی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث نمبر 391 میں کہ اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ صحابی اللہ کے رسول کا عمل بتلاتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں کی برابر، کانوں کی برابر، کانوں کی برابر اٹھانا ہے۔ کان چھونے کے لیے کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے کہ آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کان چھونا ہے۔ بہت سے لوگ یوں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایسے ایک تو کان چھونا ثابت نہیں ہے، اور دوسرا ہاتھ جو ہے ہتھیلیاں قبلے کی طرف نہیں رہیں، یہ تو آسمان کی طرف ہو گئی، اور انگلیاں بھی پیچھے کی طرف ہو گئی۔ جبکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ ہتھیلیاں سیدھی رکھا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھ یا تو کاندھوں تک یوں یا کانوں تک۔ آپ انہیں جمع کر سکتے ہیں کہ انگلیاں آپ کی کانوں تک ہوں اور ہتھیلیاں کاندھے تک، تو اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے یہ ہم پوری نماز میں 4 جگہ پر ہوا کرتا ہے۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت، جس پہ ساری امت کا اجماع ہے، سارے لوگ یہاں رفع الیدین کرتے ہیں، کسی میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ 3 جگہ اور ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد سے اٹھتے ہیں اس وقت رفع الیدین کرنا۔ یہ 3 جگہ اور ہیں جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمیں بتلاتی ہیں وہ یہی کہ ان تینوں جگہوں پر بھی رفع الیدین ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے سامنے تک اٹھایا کرتے تھے جب آپ نماز کی شروعات کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے آپ سر اٹھاتے تب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے۔
آگے فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، لیکن سجدہ کرتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی دوسری روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان دو جگہوں کو گنانے کے بعد وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب آپ 2 رکعات کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں، حدیث نمبر 735 اور 739۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین آخری وقت میں منسوخ ہو گیا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے شروعاتی زندگی میں رفع الیدین کیا تھا، بعد میں کرنا بند کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا بلا وجہ ہے، کیونکہ دلیلیں یہ ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک رفع الیدین کیا تھا۔ وائل بن حجر یہ صحابی ہے، یمنی صحابی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے پاس 2 مرتبہ آئے یمن سے، ایک 9 ہجری میں اور ایک 10 ہجری میں، اور اللہ کے رسول کی 11 ہجری میں تیسرے مہینے کے اندر وفات ہو گئی تھی۔ تو 2 مرتبہ آئے، 9 ہجری میں اور 10 ہجری میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں دیکھوں اللہ کے رسول کیسے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جب آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھوں کو چادر کے اندر کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اور پھر جب اللہ کے رسول نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے نکالا، کپڑے سے نکالا اور ان کو اٹھایا۔ ثم کبر، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہا سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے اٹھایا۔ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 10 ہجری تک رفع الیدین کیا ہے، کیونکہ حضرت وائل بن حجر 9 یا 10 ہجری ہی میں اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں 2 مرتبہ، 9 میں اور 10 میں، یعنی آخری وقت تک رفع الیدین کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایتیں ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے رسول کی نماز نہ بتاؤں؟ پھر وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول کی نماز انہوں نے شروع سے آخر تک بتلائی، جس کے اندر انہوں نے رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا۔ یہ روایت آپ کو ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 730 پر مل جائے گی، جاتے ہوئے بھی اور اٹھتے ہوئے بھی۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تقریباً 45 صحابہ کرام سے رفع الیدین کی روایتیں مروی ہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ صحابہ کا اجماع ہے رفع الیدین پر، اور ان کی اختلاف میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو۔ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان سب کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہیں، اس درجے کی مضبوط احادیث وہ نہیں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف وہ احادیث ہیں جن کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ احادیث ہیں جو مضبوط ہیں۔ اب اگر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو کس پر عمل کرنا چاہیے؟ مضبوط والی پر یا کمزور والی پر؟ مضبوط والی حدیث پر۔ اگر کمزور والی کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ کتنی روایتیں ہیں؟ مشکل سے چند روایتیں ہیں۔ ان چند روایتوں کے بالمقابل یہاں جہاں سینکڑوں روایتیں رفع الیدین کرنے کی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، اگر انہیں صحیح مان لیتے ہیں تو وہ صحیح اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو بخاری اور مسلم میں کی احادیثوں کے مقابلے میں جب ان کا ٹکراؤ ہوگا، یعنی جیسے ایک چٹان کا ایک پہاڑ سے ٹکراؤ ہو، تو کس پر عمل کرنا ہوگا ہمیں؟ پہاڑ پر، یعنی وہ بخاری اور مسلم کے اندر جو احادیث موجود ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ لہذا شاہ ولی اللہ کہتے ہیں احادیث الرفع اکثر و اثبت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ حنفی تھے، یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی جو روایتیں ہیں یہ زیادہ ہیں اور ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم نے رفع الیدین کیا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کیا ہم نے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے ہیں، ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 740، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ کس طریقے سے رکھنا ہے، علی کفہ الیسری والرسغ والصاعد، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، رسغ پر، یہ جو ہوتا ہے حصہ گٹا، اور اپنی اس حصے پر یوں اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے۔
ہاتھ کو اس طریقے سے رکھنا ہے. اس کے بعد ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ یوں اپنے ہاتھ رکھ لیے, اس کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے ہیں یا ناف کے اوپر رکھنے ہیں یا سینے پر رکھنے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا کرتے تھے. جیسا کہ طاؤس کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا, پھر ان دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے کے اوپر رکھا. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 687 یہ موجود ہے. اسی طریقے سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہی وائل بن حجر جو 9 اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا. صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے حلب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھا. یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور مبارک فوری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ناف کے نیچے نیت باندھتے ہیں, ان کے یہاں خواتین کہاں نیت باندھتی ہیں؟ سینے پر. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے حکم دیا تھا سینے پر نیت باندھنے کا اور مردوں کو الگ سے حکم دیا تھا؟ نہیں, روایت وہی ہے, اللہ کے رسول سے سینے پر ہی ہاتھ باندھنا ثابت ہے, چاہے مرد ہو یا عورتیں, کیونکہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طریقے سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طریقے سے نماز ادا کرو. تو میں اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز ادا کرنی ہے, چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو. تو ہاتھوں کو سینے پر ہی باندھنا ہے, سینے کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں باندھنا ہے. اس کے بعد ہمیں دعائے ثنا پڑھنی ہے. دعائے ثنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو امام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہے اس میں دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے. دعائے ثنا کے بہت سارے صیغے اللہ کے رسول سے ملتے ہیں, جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اس طریقے سے اور بھی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں جن کے اندر یہ صیغے مروی ہیں. اس کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ کرنا, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسے پڑھنا ہے. اتنا پڑھنے کے بعد ہمیں پھر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. نمازی کی 3 حالتیں ہیں, یا تو نمازی اکیلا ہوتا ہے, یا نمازی امام ہوتا ہے, یا پھر نمازی مقتدی ہوتا ہے. اگر کوئی نمازی اکیلا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر نمازی امام ہے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر مقتدی ہے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کو سرے سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے, اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے یعنی فجر کی, مغرب کی اور عشاء کی, ان میں نہیں پڑھنی, باقی ظہر اور عصر میں پڑھنی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ بتلاتی ہیں کہ ہر نماز میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح بخاری حدیث نمبر 756 اور مسلم حدیث نمبر 394. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, لہذا سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول قراءت کر رہے تھے, ہم بھی اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے قراءت کرنے لگے. اللہ کے رسول نے نماز کی بات کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا تھا, کیا تم لوگ میرے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ضروری ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 823. اسی حدیث کی شرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 395. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز ادا کی اس کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے. پھر صحابہ نے جو ان کے ساتھی تھے ابو ہریرہ کے, تابعین نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرأ بها فی نفسک, سورہ فاتحہ کو اپنے دل کے اندر پڑھو, اگر امام کے پیچھے ہو تو بھی. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ جزء القراءہ کے اندر کہتے ہیں کہ حسن, سعید بن جبیر, میمون بن مہران,
ان لوگوں نے کہا اور ان کے علاوہ اور دوسرے تابعین اور اہل علم نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے امام نماز جہری ادا کرے، یعنی فجر مغرب اور عشاء کی نماز ہے اس میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ اسی کے سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وہ شخص جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، اگر آپ قرات کر رہے ہیں کیا تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو کہہ رہے ہیں نعم وان قرأت، گرچہ میں قرات کر رہا ہوں، میں نے پڑھ لی ہے، میں امام ہوں، اس کے باوجود آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام میں ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، عبادہ بن صامت، علی، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور یہ رکن ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ غنیۃ الطالبین میں انہوں نے یہ کہا ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ سری نماز میں مسئلہ ہے جہری نماز اور سری نماز کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے چاہے جہری ہو یا سری۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے تو صورت ہمیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ جو جہری نماز ہے اس کے اندر ہمیں صورت نہیں پڑھنی، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان میں صحابہ کرام صورت پڑھا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی اس کے اندر صورت پڑھنی ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے میں کیوں دشواری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، کہ جب میں جہری نماز پڑھا رہا ہوں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو، یعنی اگر سری نماز ہے تو کچھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مسئلہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ اچھا، ایک سوال چھوٹا سا یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئے، امام نماز پڑھا رہا تھا، قرات کر رہا تھا، ہم بعد میں آئے، ہم نے اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ نماز میں صف میں شامل ہو گئے، تو کیا ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ امام قرات کر رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ آپ لیٹ آئے ہیں، سبحانہ پڑھنے کا وقت، دعائے ثنا پڑھنے کا وقت نکل چکا ہے، اب آپ لیٹ آئے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد غور سے امام کی قرات کو سنیں۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو تو کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اس کے بعد کیا کہا؟ آمین۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے سنا، یعنی اللہ کے رسول نے تیز آواز میں کہا تھا، آہستہ آواز میں نہیں کہا تھا، آہستہ کہتے تو آواز نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں اللہ کے رسول کی دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، صحیح بخاری حدیث نمبر 780 اور مسلم 410۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام آمین کہے تو آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے میچ کر گیا، مل گیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام کے آمین کہنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ امام تیز کہے گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ امام نے آمین کہا ہے یا نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا جو مسئلہ ہے یہ جہری نمازوں میں مختلف بھی ہے، باقی سری نمازوں میں سب لوگ آمین کہتے ہیں، جہری نمازوں میں بھی جو لوگ زور سے آمین نہیں کہنے کے قائل ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، لیکن آہستہ کہتے ہیں۔ اختلاف صرف زور سے اور آہستہ کہنے کا ہے، اور اللہ کے رسول کی روایات بتلاتی ہے کہ ہمیں آمین کیسے کہنا ہے؟ زور سے کہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آمین کہتے تھے، ہم سنتے تھے۔ روایت آتی ہے کہ حضرت صحابی کہتے ہیں کہ میں پہلی صف میں تھا، میں نے اللہ کے رسول کی آمین سنی۔ ایک روایت آتی ہے صحابیہ کہتی ہے کہ میں عورتوں کی صف میں تھی، میں نے اللہ کے رسول کی آمین کی آواز سنی۔ تو اللہ کے رسول تیز آمین کہتے تھے، تبھی تو دور سے آواز سن لی جاتی تھی، ورنہ سننا ممکن نہ ہوتا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں الجہر بالقراءۃ و آمین، کہ قراءت اور آمین دونوں تیز آواز میں کہنا ہے، یعنی اگر قراءت آہستہ ہے تو آمین کو آہستہ کہنا ہے، لیکن اگر قراءت جہری ہے تو آمین بھی ہمیں تیز آواز میں کہنا ہے جس طریقے سے قراءت کی جاتی ہے۔ عطا بن رباح تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 200 صحابہ کو مسجد حرام میں پایا ہے، اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہتا تھا تو وہ لوگ آمین کہا کرتے تھے، امام ولا الضالین کہتا تھا تو وہ لوگ آمین کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ جب آمین کہتے تھے تو ان کے پیچھے لوگ آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی۔
یہ صحیح بخاری کے اندر تعلیق روایت موجود ہے حدیث نمبر 780 سے پہلے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی آمین کی آواز سے، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ آمین کہنے سے کس کو چڑ ہوتی ہے؟ یہود آپ کے آمین کہنے سے چڑا کرتے ہیں، لہذا یہودیوں کو ہمیں چلانا چاہیے، لیکن مسلمان سارے متحد ہیں اس مسئلے میں کہ سب آمین کہتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ آمین نہیں کہتا، صرف اختلاف تیز اور آہستہ کہنے کا ہے، باقی سب آمین کہتے ہیں، اس میں سب متفق ہیں۔ آمین کہنے کے بعد امام کو تھوڑی دیر رکنا چاہیے، رکنے کے بعد پھر کسی صورت کی تلاوت کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کی ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ ہر رکعت کے اندر اس صورت کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر رکعت کے اندر نئی صورت پڑھے، ایک ہی صورت سے کام چل سکتا ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر ہم قرآن پڑھ سکیں۔ جب قرأت ختم ہو جائے تو اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرنا ہے، پہلے دلیل میں بتا چکا ہوں اس کی، اس کے بعد پھر رکوع کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے بتلایا ہے کہ رکوع میں ہماری پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے اور سر نہ تو جھکا ہوا ہو اور نہ اونچا ہو، پیٹھ کے لیول میں سر موجود ہو۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تھے تو نہ تو اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے اور نہ ہی سر کو اٹھایا کرتے تھے، بلکہ کمر کے لیول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رہا کرتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے، جکڑے ہوئے گھٹنے کو، انگلیوں سے ہم نے گھٹنے کو پکڑ رکھا ہو، انگلیاں یوں چپکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ گھٹنوں کو جکڑنا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے رکوع کیا تو اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے گھٹنوں کے چاروں طرف پھیلا لیا۔ نسائی کے اندر حدیث نمبر 1036 یہ ہے، دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر رکھیں، یعنی جو گھٹنے میں آپ کی یہ کوہنیاں رہیں گی یہ سیدھی رہنی چاہیے، یہ مڑی ہوئی نہ ہوں گھٹنے کے اندر، بلکہ کوہنیاں سیدھی ہوں، آپ نے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو۔ رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ رکوع کے اندر اللہ کے رسول سے کئی دعائیں مروی ہیں، سبحان ربی العظیم بھی ہے کہ 3 مرتبہ آپ یہ کہیں، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ جانا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر مقتدی آتا ہے اور امام رکوع کی حالت میں ہے تو مقتدی جب امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو کیا اس کو رکعت مل جاتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی تھی اور وہ اسلام روڈ پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں بتلایا تھا کہ امام اگر رکوع کی حالت میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں، اور امام کو اگر ہم نے رکوع میں پا لیا ہے تو ہمیں رکعت مل جائے گی۔ اس سلسلے میں نے دلائل ذکر کیے تھے، آپ اس مختصر سی ویڈیو 6-7 منٹ کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے کے اندر ہمیں اطمینان رکھنا ہے، جلدی جلدی نہیں کرنا ہے کہ رکوع میں گئے ٹھونگ مار کے اوپر اٹھ گئے، اوپر اٹھے اس کے بعد سجدے میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ روایت آپ نے دیکھی ہوگی کہ نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا، آ کر مسجد میں نماز ادا کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول سے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس کے بعد اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے نماز ادا کیجیے، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ شخص گیا، پھر سے نماز پڑھ کر آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے پھر کہا پھر سے جائیے نماز نہیں پڑھی، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے بتایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو، اللہ اکبر کہو اور نماز سکون و اطمینان سے ادا کرو۔ تو اگر سکون و اطمینان سے کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا اگر کوئی جلدی جلدی عمل کر رہا ہے کہ رکوع میں گیا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد اپنی ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس نہیں آئی، اس سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، سجدے میں پہنچا ہی تھا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ وہ پھر سے نماز ادا کرے سکون و اطمینان کے ساتھ۔ سجدے کے اندر جب ہم جاتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھ گئے، ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ کے رسول سے جو دعائیں وارد ہیں انہیں پڑھا ہم نے۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ہاتھوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، کہ جب تم سجدہ کرو تو ویسے نہ بیٹھو جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے،
وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے نیچے رکھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 840۔ اونٹ یا بھینس، بکری، جو بھی چوپائے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، سب ایک ہی انداز میں بیٹھتے ہیں۔ کیسے بیٹھتے ہیں؟ پہلے جو اگلا حصہ ہوتا ہے ان کا، اس حصے کو نیچے رکھتے ہیں، اس کے بعد پیچھے سے بیٹھتے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہوتا ہے ان کا، وہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور پچھلا حصہ جو ہوتا ہے ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا جو گھٹنا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں گھٹنا کدھر مڑتا ہے؟ آگے کی طرف مڑتا ہے، اور کوہنی کدھر مڑتی ہے؟ پیچھے کی طرف مڑتی ہے۔ یہ ہماری کونی ہے پیچھے کی طرف مڑتی ہے، جو پاؤں میں گھٹنا ہوتا ہے وہ آگے کی طرف مڑتا ہے۔ چوپائے جو ہوتے ہیں ان کا گھٹنا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے ہاتھوں والا وہ مڑتا ہے آگے، اور پچھلا حصہ کوہنی کی طرح ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب وہ بیٹھتے ہیں تو پہلے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ انسان اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے، گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے نہ رکھے۔ یہی سنت سے صحیح طریقہ ثابت ہے۔ اس کے بعد سجدہ کتنی ہڈیوں پر کرنا ہے؟ 7 ہڈیوں پر۔ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ پیشانی، اللہ کے رسول نے پیشانی کی طرف اشارہ کیا، اور پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ان دونوں کو ٹیکنا ہے۔ ایک ہڈی یہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ الی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، کہ ایک پیشانی پر، دوسرا دونوں ہاتھ، تو ایک ہڈی یہ، ایک ہڈی یہ، 3 ہو گئی، ایک یہ، 2 3، اس کے بعد 2 گھٹنے 5، اس کے بعد 2 پاؤں 7۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے اور اس کے پاؤں پیچھے سے کھڑے رہتے ہیں تو اس کا سجدہ صحیح ہے؟ عام طور پہ لوگوں کے پاؤں پیچھے سے اٹھ جاتے ہیں، وہ سجدہ درست نہیں ہے۔ 7 ہڈیاں زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی سجدے میں رکھی ہے اور ناک اٹھی ہوئی ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے۔ ناک بھی پیشانی کے ساتھ زمین پر ٹکنی چاہیے، ورنہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ سجدے کے اندر ہمیں جب پہنچیں تو سجدے میں ہمیں دونوں بازوؤں کو کھڑا رکھنا ہے، بچھانا نہیں ہے زمین پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ سجدہ معتدل انداز میں کرو اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھایا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں کو ہاتھوں سے الگ رکھیں، اور دونوں ہاتھ جو ہوں آپ کے کندھے کے برابر میں ہوں، اور آپ کا سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے سجدے کے لیے۔ سب کی روایتیں ابو داؤد کے اندر موجود ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں، یہ پیٹ ران سے نہ چپکے، پنڈلیاں رانوں سے نہ چپکیں، یہ دونوں الگ رہیں، ہاتھ دور دور ہوں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی درمیان سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول اتنا ہاتھوں کو کشادہ رکھتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بغل کی سفیدی پیچھے سے دکھائی دیا کرتی تھی سجدے میں، اتنا اللہ کے رسول ہاتھوں کو پھیلایا کرتے تھے۔ لہذا خواتین ہمارے یہاں عام طور پر جس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ اور اللہ کے رسول جو نماز ادا کرتے تھے وہ معتدل انداز میں سجدہ کرتے تھے، جس طریقے سے عام طور پر مرد حضرات کیا کرتے ہیں۔ سجدے کے درمیان جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، یا پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا پھر سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا اور بھی دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ کتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ یا 7 یا 9 یا 11 13 15 17، لیکن طاق عدد کا خیال رکھنا ہے کہ 2 4 6 8 یہ والا نہیں ہونا چاہیے، 3 5 7 9 اس عدد کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک سجدے سے اٹھ کر ہم بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ہم اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں بیٹھنا ہے معتدل انداز میں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے دعائیں وارد ہیں کہ اللہ کے رسول دونوں سجدوں کے درمیان سبحانک اللہم ربنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے 3 مرتبہ، ابن ماجہ کی روایت جیسا کہ موجود ہے، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں یہ چیز وارد ہے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں انسان جائے گا۔ دوسرے سجدے سے جب اٹھنا ہے تو ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں جلسے استراحت۔ اس میں انسان کو بیٹھنا ہے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے، اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ جیسا کہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب اللہ کے رسول اپنی طاق رکعتوں میں ہوا کرتے تھے تو نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول بیٹھ جائیں، یعنی سجدے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ طاق رکعت یعنی
پہلی رکعت کے بعد جب اٹھتے تھے، تیسری رکعت کے بعد جب اٹھتے تھے تو پہلے بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول اٹھا کرتے تھے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ ہاتھ ٹیک کر اللہ کے رسول اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے، حدیث نمبر 823۔ پھر اس کے بعد اس رکعت کو ویسے پورا کرنا جیسے ہم نے پہلی رکعت مکمل کی تھی، اور پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، وہ تحیات ہمیں پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسئلہ آتا ہے انگلی اٹھانے کا، کہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھ یوں سیدھے نہیں رکھے ہوتے تھے گھٹنوں پر یا ران پر، ران اور گھٹنوں دونوں پر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول تشہد میں بیٹھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان تو ہاتھ گھٹنوں پہ ایسے رکھتے تھے، لیکن جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو سیدھے ہاتھ کو حلقہ بنا لیا کرتے تھے اور اس انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، اس انگلی کو اٹھایا کرتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اٹھا کر اللہ کے رسول سے حرکت دیا کرتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ثم قعد وافترش رجلہ الیسریٰ، پھر اللہ کے رسول بیٹھے، اپنے بائیں پاؤں کو اللہ کے رسول نے بچھایا اور اپنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھا اور دائیں کو دائیں پر۔ پھر اللہ کے رسول نے دو انگلیوں کو ملا کر حلقہ بنایا اور اس انگلی کو، دو تشہد والی انگلی ہوتی ہے، اسے اوپر اٹھایا۔ فرأیتہ یحرکھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول انگلی کو ہلا رہے تھے۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 889۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول انگلی کو ہلایا کرتے تھے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول انگلی سے اشارہ کرتے تھے، انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، یعنی تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو ہاتھ کا اشارہ یہی ہوتا تھا، دائیں ہاتھ کا، سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سیدھا رکھا ہوا ہے، اس کے بعد التحیات پڑھتے ہوئے جب درمیان میں پہنچے تب انگلی بند کی اور انگلی اٹھائی، بلکہ تشہد میں شروع سے ہی اللہ کے رسول ہاتھ کو اس طریقے سے کر کے بیٹھا کرتے تھے اور انگلی کو ہلاتے رہا کرتے تھے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ انگلی کو دیکھتے تھے، آپ کی نگاہ انگلی پر ہوا کرتی تھی۔ آخری تشہد میں جب ہمیں بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تورک کرنا ہے۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ کہ بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکال کر مقعد کے بل زمین پر انسان بیٹھے، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کو جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز سکھاؤں، تو اس روایت کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشہد میں، دوسری رکعت میں جب اللہ کے رسول بیٹھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو اللہ کے رسول نے کھڑا رکھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول آخری رکعت میں بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالا اور اپنے مقعد کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 730۔ اس کے بعد التحیات پڑھنا ہے، التحیات کے بعد درود شریف، اس کے بعد جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول سے جو دعائیں ثابت ہیں جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس دعا کو پڑھیں درود شریف کے بعد۔ التحیات، اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک، اس کے بعد جو دعا آپ پڑھنا چاہیں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ روایتوں کے اندر پہلے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مقتدی چاہے تو اٹھ کے چلا جائے، چاہے بیٹھا رہے، لیکن نماز کے بعد اللہ کے رسول سے اذکار ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور دوسری روایتیں اللہ کے رسول سے جو نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے ثابت ہیں۔ لیکن سب لوگوں کا ایک ساتھ بیٹھے رہنا کہ جب امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم امام صاحب کے ساتھ دعا مانگیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب امام سلام پھیرے تو اسے گھوم کر مقتدی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو میں اپنے یہاں بھی اس چیز کو نوٹ کرتا ہوں کہ امام کی متابعت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ جب مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تین چیزیں ہیں، یا تو مقتدی امام سے آگے آگے کوئی عمل کرے، یا امام کے ساتھ کرے، یا پھر امام کے بعد کرے، جسے متابعت کہتے ہیں۔ چوتھی چیز بھی آ سکتی ہے کہ بہت دیر بعد کوئی عمل کرے۔ تو تین چیزیں اس میں منع ہے کہ مقتدی امام سے پہلے کوئی عمل کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
مقتدی امام کی بہت دیر بات کرے، یعنی امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گیا، تحیات پڑھ رہا ہے اور مقتدی ابھی تک سجدے میں لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ متابعت کرنی ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا تو آپ جائیں. ایسا نہیں کہ امام نے جیسے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں جا ہی رہا ہے آپ ساتھ ساتھ چلے گئے، ایسے نہیں. امام چلا گیا تو آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں چلا گیا تو آپ سجدے میں جائیں، کیونکہ صحابہ کرام یہی عمل کیا کرتے تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی کمر کو اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول نے سجدہ کر لیا، آپ سجدے میں پہنچ گئے، تب ہم آپ کے بعد سجدے میں جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے سلام پھیرنے کا مسئلہ ہے کہ امام سے پہلے ہمیں سلام نہیں پھیرنا، امام کے ساتھ ساتھ بھی سلام نہیں پھیرنا. امام کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی ساتھ میں گردن نہ گھمائیں، بلکہ جب امام سلام پھیر چکا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تب آپ سلام پھیرنا شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے یہاں یہ غلطی ہے، ہمارے یہاں جیسے ہی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں لوگوں کی گردنیں گھوم جاتی ہیں. تو اپنی گردنوں پہ کنٹرول کریں، انہیں روک کر رکھیں. جب امام سلام پھیر چکے اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، معافی چاہوں گا، حضرت انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ہماری طرف اپنا چہرہ کر کے رخ کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، پھر فرمایا اے لوگو کہ میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے پہلے رکوع یا سجدے نہ کرو اور نہ ہی مجھ سے پہلے کھڑے ہو جایا کرو اور نہ ہی مجھ سے پہلے سلام پھیر لیا کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ امام کی متابعت کرنی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ساتھ ساتھ نہیں چلنا ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. امام نے سلام پھیر لیا تب آپ کو سلام پھیرنا ہے. ایک مسئلہ ہے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو صف بندی کا، یہ اکیلے نماز پڑھنا ہے، یہ مسائل مکمل ہو گئے تقریباً. صف بندی کا مسئلہ ہے کہ صف جب ہم صف بنائیں تو صف بناتے ہوئے ہمیں جو کھڑا ہونا ہے ایسے نہیں کھڑا ہونا ہے کہ ہمارے قدم بہت قریب قریب ہوں اور ایسے بھی نہیں کھڑا ہونا ہے کہ ہمارے قدم بہت پھیلے ہوئے ہوں، بلکہ اس انداز میں کھڑا ہونا ہے کہ جو ہماری چوڑائی ہے یعنی جتنے ہمارے کاندھے ہیں اسی حساب سے قدم کو پھیلانا ہے کہ ہمارا قدم ہمارے پڑوسی کے قدم سے مل سکے، ہمارا کاندھا ہمارے پڑوسی کے کاندھے سے مل سکے، کاندھا کاندھے سے ملا ہو اور قدم قدم سے ملا ہوا ہو. اگر کسی نے قدم بہت زیادہ پھیلا لیے ہیں تو پھر کندھا نہیں مل پائے گا، اور اگر کسی نے قدم بہت کم پھیلا رکھے ہیں تو پھر کاندھا ملے گا، قدم نہیں مل پائیں گے. لہذا قدم کاندھا ایک ساتھ ہونے چاہیے، جتنا آپ کا کاندھا ہے اسی حساب سے آپ کو قدم پھیلانے چاہیے اور مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو قائم کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں. تو صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیا کرتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیا کرتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو لہذا ہمیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا کہ بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر دوری پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صفوں کو ویسے ہی باندھیں جیسا کہ صحابہ اکرام صف بندی کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں صفوں کو باندھنا چاہیے، اس سلسلے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ایک مسئلہ ہے کہ صف مکمل ہو گئی ہے، کوئی نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، صف مکمل ہے، جماعت چل رہی ہے، اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول یعنی صف مکمل ہے، صف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اکیلا شخص آیا تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس سلسلے میں موجود ہے. وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے تنہا نماز ادا کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 633 پر یہ حدیث موجود ہے، یعنی صف کے پیچھے اکیلے نماز ادا نہیں کرنا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، نماز چل رہی ہے، مقتدی آیا، صف میں جگہ نہیں ہے، اکیلے پیچھے کھڑے ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس روایت کی روشنی میں. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آگے سے کسی مقتدی کو پیچھے کھینچے یا پھر آگے جائے اور امام کے برابر میں جا کے کھڑا ہو جائے؟ کیا کرے؟ علماء اکرام بہرحال اس مسئلے میں مختلف ہی ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسے مقتدی کو آگے سے ایک مقتدی کو، امام کے پیچھے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو امام کے پیچھے ہی سے ایک مقتدی کو پیچھے بلا لے، سائڈ سے کھینچ کر نہ لائے، کیونکہ سائڈ سے کھینچ کے بہت دور ہو جائے گا. اور
نماز کے اندر قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے. اگر سائڈ سے مقتدی کو لے کر آئے گا تو وہ شاید بیچ میں قبلہ اس کا ڈسمس ہو جائے. تو امام کے پیچھے ہی سے مقتدی کو پیچھے بلا لے اور دونوں کھڑے ہو کے ساتھ میں نماز ادا کر لیں. لیکن کچھ علماء ہیں جو منع کرتے ہیں اس کام کو. وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی اکیلا ہے, یعنی بعد میں آیا, صف میں اکیلا کھڑا ہے, تو یا تو امام کے پاس جائے, امام کے پاس جائے گا تو صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا, اس میں پریشانی ہے. اگر وہ کسی کو آگے سے پیچھے بلا رہا ہے تو اگلی صف, پوری صف میں خلل واقع ہوگا کہ اب صف اگر بڑی ہے تو کتنے لوگ صف بندی کرتے ہوئے ملتے چلے آئیں گے, لمبا خلل واقع ہوگا. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے علماء اکرام کا کہ ایسی حالت میں انسان معذور ہے. اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے منع کیا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ صف میں جگہ تھی, اس نے اس جگہ کا استعمال نہ کرتے ہوئے الگ نماز ادا کی, اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نماز نہیں ہوئی. لہذا اگر صف بھری ہوئی ہے تو انسان اکیلے نماز ادا کر سکتا ہے. کیونکہ دو مسئلے ہیں, نماز جماعت سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے, اور صف میں نماز ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے, اکیلے نماز نہیں پڑھنا. اب اگر انسان اکیلا نماز نہ پڑھے, کسی کو پیچھے کھینچے, تو اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا, جس کو کھینچے گا پوری صف میں خلل واقع ہوگا, اور وہ شخص جو فضیلت کا مستحق تھا اس کی فضیلت ختم ہوگی. تو ایسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ دو مسئلے ہیں, یا تو وہ نماز نہ پڑھے, کھڑا رہے, انتظار کرے کسی کے آنے کا, اس حالت میں جماعت چھوٹ سکتی ہے, یا یہ کہ نماز پڑھ لے ویسے ہی. علماء کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں نماز ادا کر لے, کیونکہ اللہ نے کہا جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. تو یہاں حالت الگ ہے, وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے, وہ چاہتا ہے کہ کوئی آ جائے لیکن کوئی نہیں ملا اسے, تو اس لیے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے, وہ نماز تنہا ادا کر لے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ تھا, اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے. جبکہ دوسرے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تنہا نماز ادا نہ کرے, کسی کے آنے کا انتظار کرے. اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دے, اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا, کیونکہ اس نے وہ نماز اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا ہے جماعت کو, بلکہ ایک عذر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی اسے نماز ساتھ میں پڑھنے کے لیے نہیں ملا. انشاءاللہ اسے جماعت کا ثواب ملے گا, وہ بعد میں تنہا نماز ادا کرے گا تو بھی. بہرحال مسئلہ مختلف ہی ہے, اللہ خیر کرے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ چھوٹی ہوئی رکعتیں, ہمیں آخری مسئلہ اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جو ہماری رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اسے ہم کیسے مکمل کریں. یعنی آپ نماز پڑھنے آئے, آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئیں یا 3 رکعت چھوٹ گئیں, آپ آئے, نماز چل رہی تھی, تو آپ جو رکعتیں چھوٹ گئیں انہیں کیسے پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز قائم ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ, بلکہ سکینت وقار تمہارے اوپر قائم ہو, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے آؤ. جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھ لو, اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو. یعنی مسئلے کو یوں سمجھیں کہ آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو آپ امام کے ساتھ شامل ہوں, اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو گئے. امام کی کوئی سی رکعت چل رہی ہے اس سے آپ کو مطلب نہیں. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہے, دوسری پڑھ رہا ہے, تیسری پڑھ رہا ہے یا چوتھی پڑھ رہا ہے. آپ آئیں, اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ پہلی رکعت ہوگی. امام کی کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے امام کی یہ آخری رکعت ہو, اور آپ کی کون سی ہوگی؟ پہلی رکعت ہوگی. یعنی پہلی رکعت میں آپ دعائے ثنا پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور وقت ملتا ہے تو کوئی سورت بھی پڑھیں گے. اگر نہیں ملتا ہے امام کی متابعت میں تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے, امام نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو. اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا, آپ کھڑے ہوں گے. کون سی رکعت پڑھیں گے؟ اب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے, پھر رکوع میں جائیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تشہد. اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے اور بعد کی 2 رکعتیں پڑھیں گے, جس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سب لوگ عمل اسی پر کرتے ہیں. مثال کے طور پر مغرب میں کوئی آتا ہے, ان سے آخری رکعت ملتی ہے, تو وہ نماز کیسے مکمل کرے؟ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ اسی انداز میں کرتے ہوں گے جیسا کہ مجھے جانکاری ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 1 رکعت اسے ملی امام کے ساتھ تو وہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے تشہد میں. اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر اگلی رکعت میں 3 رکعتوں میں وہ بیٹھتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ ایسا اسی لیے ہے کہ آپ جب آئے امام کے ساتھ تو آپ کو کون سی رکعت تھی؟ آپ کی وہ پہلی رکعت تھی. پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ کی کون سی رکعت ہوئی؟ دوسری رکعت ہوئی. اسی لیے آپ تشہد میں بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو امام کے ساتھ رکعت ملی آپ سوچیں کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اب بعد میں جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کون سی رکعت ہے وہ آپ کی؟
پہلی والی جو چھوٹ گئی وہ والی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر پہلی والی چھوٹی ہوئی رکعت ہے تو پھر تشہد میں بیٹھنے کا کیا مطلب، کیونکہ پہلی رکعت کے بعد تو نہیں بیٹھا جاتا، پھر تو آپ کو آخر میں بیٹھنا چاہیے. لہذا سارے لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں، لیکن جانکاری نہیں ہے. آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے، بس جانکاری رکھنی ہے کہ آپ جب آئیں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں گے بعد میں تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے. امام کی کون سی ہے آپ کو اس سے سروکار نہیں، اسے چھوڑ دیجیے. آپ اپنی پہلی دوسری تیسری چوتھی ترتیب سے نماز ادا کریں گے، جو رکعتیں چھوٹ گئیں اس کو مکمل کریں گے. مثال کے طور پر ظہر میں آپ کو امام کے ساتھ 2 رکعت ملی، تو امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، امام رکوع میں چلا گیا، آپ کو سورت پڑھنے کا موقع نہیں ملا. امام سلام پھیر لے گا، اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کون سی رکعت پوری کریں گے؟ آخر کی 2 رکعت جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ کوئی سورت ساتھ میں نہیں پڑھیں گے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز چھوٹ جائے اسے پورا کرو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز چھوٹ جائے اس کی قضا کرو، قضا کرنے کے لیے نہیں کہا چھوٹی ہوئی رکعتوں کو، بلکہ پورا کرنا ہے کہ آپ نے جو پڑھ لی وہ پڑھ لی، اس کے بعد کی رکعتیں آپ پوری کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.